امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے دوستی کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جدید ایمرام میزائل فراہم کرنے کے فیصلے نے نہ صرف نئی دہلی کے دفاعی اور سفارتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے بلکہ مودی سرکار کی بھی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ تاہم اس پیش رفت کو ماہرین واشنگٹن کی بیلنس آف پاور پالیسی کی تازہ کڑی قرار دے رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت سے کشیدگی کے دوران امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی رابطوں کو اثر نو متحرک کر کے جنوبی ایشیا میں اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کا نیا اسٹریٹجک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں اسلام آباد کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی بجائے ایک متوازن کردار دینا چاہتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو مودی حکومت کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ بھارت کے نزدیک پاکستان کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی فراہمی اسٹریٹجک دھوکہ دہی کے مترادف ہے جس کے آنے والے دنوں میں دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی دفاعی کمپنی ریتھیون کو اپنے میزائل پروگرام میں ترمیم کے بعد پاکستان سمیت 30 سے زائد ممالک کو جدید فضا سے فضا میں مارنے والے میزائل فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس ڈیل کے تحت پاکستان کو فراہم کیے جانے والے میزائل پاکستانی F-16 طیاروں میں نصب کیے جائیں گے۔ اس امریکی فیصلے سے پاکستان کو اپنی فضائی صلاحیت نمایاں طور پر بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ محض اسلحے کی خرید و فروخت نہیں بلکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بتدریج بحالی کا اشارہ بھی ہے۔ دفاعی اور میزائل تجزیہ کار سید محمد علی کہتے ہیں کہ ایمریم امریکی فضائیہ اور بحریہ کا صف اول کا فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے اور تمام امریکی لڑاکا طیارے بشمول F-16، F-18 اور F-35 اسی میزائل سے لیس ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ڈیل سے قبل پاکستان نے 2006 میں AIM-120 میزائل حاصل کیے تھے۔ 2019 میں آپریشن کے دوران پاکستانی فضائیہ نے انڈیا کے پائلٹ ابھینندن کے MiG-21 طیارے کو بھی اسی میزائل کی مدد سے نشانہ بنایا تھا۔ مئی میں انڈیا کے ساتھ ہونے والی فضائی جھڑپ میں پاکستان نے چینی ساختہ PL-15 میزائل استعمال کیے تھے کیونکہ PL-15 کی رینج ایمریم سے کہیں زیادہ ہے، جس کے بعد امریکی کمپنیوں میں بھی احساس پیدا ہوا کہ انہیں اپنے میزائلوں کی رینج بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے بعد اب سامنے آنے والے امریکی میزائلز کی نہ صرف رینج بہتر ہے بلکہ اس کا گائیڈنس سسٹم بھی زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے F-16 طیاروں کی فضا سے فضا میں طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی فضائی برتری کو اثر نو مستحکم کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے پاکستان کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید امریکی میزائلوں کی فراہمی کے بعد بھارت میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے جہاں اس ڈیل کو مودی سرکار کی سفارتی ناکامی قرار دیا ہے، وہیں بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں نے واشنگٹن کو دھمکی دی ہے کہ وہ پاکستان سے میزائلوں کی ڈیل کر کے حقیقت میں بھارت سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل بخشی کے مطابق یہ بات آیا ہے کہ امریکہ اب انڈیا کا دشمن بننے کے قریب ہے۔ وہ صرف یہ میزائل پاکستان کو نہیں بیچ رہا بلکہ سعودی عرب کو بھی فروخت کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ کسی لڑائی کی صورت میں سعودی عرب یہ میزائل پاکستان کو دے دے گا۔ ہمیں اب ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا پاکستان کشیدگی کے بعد امریکہ اور پاکستان کے مابین تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ میزائل کی پاکستان کو فراہمی سے انڈیا کی سیکورٹی کو لاحق شدید تحفظات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کا اس امریکی فیصلے کو سیکورٹی دھچکا قرار دیتے ہوئے کہنا ہے کہ پاکستان سے جدید ترین میزائلز کی ڈیل حقیقت میں بھارت کی سفارتی ناکامی ہے۔ امریکی پالیسی جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بھارت کے خلاف موڑ سکتی ہے۔ تاہم سیاسی ماہرین پاکستان سے طے پانے والے معاہدے کو بھارت کی سفارتی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ تاہم بعض سیاسی مبصرین کے مطابق واشنگٹن اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے توازن کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے ایسے تمام تعلقات کچھ لو کچھ دو کے تحت انجام پاتے ہیں۔ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے یہ محض وقتی گرم جوشی ہے یا خارجہ پالیسی میں کوئی مستقل رخ بدل رہا ہے۔ یہ معاہدہ جہاں پاکستان کی فضائی قوت کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے، وہیں یہ سوال بھی
उठाता है कि क्या अमेरिका का मकसद वाकई पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है या अमेरिका इस माहे से सिर्फ चीन और भारत के बीच ताकत के तवाजुन को काबू में रखने का ख्वाह है। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज ये है कि वो इस माहे को अमरीकी आलाकार बनने के बजाय कौमी सलामती के मफाद में कैसे इस्तेमाल करेगा। वाज़ेह है कि एमराब को BVR यानी बसरी हद से मावरा अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लैस जदीद तरीन मिसाइल समझा जाता है, जो 180 किलोमीटर तक अपने हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। रैथ्यून के मुताबिक ये वाहिद रडार गाइडेड फजा में मार करने वाला मिसाइल है जो F-35 जैसे 5वीं जनरेशन तैयारों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मिसाइलों को अमरीकी एयरफोर्स, बहरिया और अमरीका के इत्तेहादियों के लिए बनाया जाता है। रैथ्यून की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक ये मिसाइल 40 ममालिक खरीद चुके हैं और इन्हें F-15, F-16, फैल्कन और जदीद F-35 समेत मुतअद्दिद लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।